بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ و اولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى روحه ونفسه وساحره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولا الموالي امام المتقين علي بن ابي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى اوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العلي العظيم. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. نعرہ حیدری. سب سے پہلے آپ تمام مومن مومنات کو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بہت مبارک. دوسری بات، کل کی معذرت، لندن میں ٹرین سٹرائک تھی، ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ اتنا زیادہ رش ہوگا، جس کی وجہ سے پھر ہم ایئرپورٹ بہت دیر سے پہنچے اور پھر فلائٹ جو ہے وہ ہم سے مس ہو گئی. میں نے مشہور و معروف قرآن کریم کی آیت کا انتخاب کیا ہے. آپ نے سرور کائنات سے متعلق بہت سے مطالب سنے ہوں گے، کچھ مجھ حقیر سے بھی سن لیجیے. یہ ایام جناب سرور کائنات کے ایام کہ جن سے متعلق ملتا ہے کہ خود جب شب جمعہ تھی، شب 17 ربیع الاول تھی، مکہ مکرمہ تھا. جب آپ صفا و مروہ سے خانہ کعبہ سے باہر نکلیں تو ایک آپ کو لائبریری ملے گی، اس کا نام ہے مکتبۃ مکۃ المکرمہ، اسے کہتے ہیں مولد النبی. محلے کا نام ہے مولد النبی، رسول خدا کی ولادت گاہ. اور وہ لائبریری ہے گھر جناب عبداللہ اور جناب آمنہ علیہ السلام. سبحان اللہ، صلی علی محمد. تو جناب عبد المطلب نے فرمایا جناب ابو طالب سے، ابو طالب آپ کے مرحوم بھائی عبداللہ کے گھر ولادت ہے، فاطمہ بنت اسد سے کہو کہ آمنہ کے گھر چلی جائے. شب جمعہ شب 17 ربیع الاول عام الفیل، یعنی جب ہاتھیوں کا واقعہ ہوتا. سب کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی. عام الفیل ہے اور حضرت عبداللہ گھر میں ولادت ہے. جناب عبد المطلب فرما رہے ہیں سید بطحا اپنے فرزند محبوب فرزند حضرت ابو طالب سے فرما رہے ہیں کہ اپنی زوجہ فاطمہ بنت اسد سے کہیے کہ وہ آمنہ کے گھر چلی جائیں. جو ولادت پہ واقعات رونما ہوئے میں ان کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں. تو
حضرت فاطمہ بنت اسد سے جناب ابو طالب نے فرمایا کہ اے فاطمہ آپ چلی جائیے میرے مرحوم بھائی کے گھر، آمنہ کے گھر ولادت ہے، شب جمعہ ہے، تشریف لے جاتی ہیں۔ اسی رات میں وہ ابابیلیں جنہوں نے ابرہا کے لشکر پہ کنکریاں برسانی تھی آتی ہیں اور خانہ کعبہ کا طواف کرتی ہیں۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ ایران میں کیونکہ زرتشت تھے اس زمانے میں، پارسی، آتش پرست، زوریسٹرینز جو بھی کہہ لیجیے، تو وہ سب کے سب شیراز میں ایک آگ جلائے ہوئے تھے جو 1000 سال سے بجھی نہیں تھی۔ اللہ، لکڑیاں موجود تھیں، آگ بہت بھڑک رہی تھی، لیکن ایک لہجے میں ساری آگ بجھ گئی۔ واہ 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 واہ، دنیا میں جہاں جہاں بت پرستی ہوتی تھی، جو جو بت رکھے تھے، خصوصاً خانہ کعبہ کے بت، واہ 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 واہ، سب زمین پہ گر گئے۔ واہ، یعنی جتنے بھی شرک کے مراکز تھے ان سے شرک ختم ہوتا نظر آ رہا تھا۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، یعنی دنیا میں توحید کا پرچار کرنے والا نبی تشریف لا رہا بے شک بے شک، تو ایک مرتبہ یہاں تک ملتا ہے، علامہ محمد باقر مجلسی نے اپنی حیات القلوب کی جلد نمبر 2 میں لکھا ہے کہ شیطان نے اپنے تمام چیلوں کو جمع کیا اور پوچھا کون سا حادثہ ہوا ہے کہ ہم نے جتنے شرک کروائے تھے شروع، وہ سب ختم ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ تو سب سے کہا کوئی تحقیق کرو، سب اپنے اپنے جا کے پتہ کرو۔ تو ایک شیطان نے کہا کہ مکے کی سرزمین پہ نبی آخر الزمان کا ظہور ہو گیا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، کل ایمان نعرہ حیدری، حیدری، حیدری۔ سبحان اللہ، میں اصل میں مسلسل سفر میں رہا ہوں، سینہ بھی جکڑا ہوا ہے اور آواز بھی میری خراب ہے، تو تھوڑا تھوڑا ساتھ دیجیے گا، چلتے رہیں گے انشاءاللہ، ایسا سے پیش کروں گا۔ تو جانے گرامی، ایک مرتبہ سب کو معلوم ہو گیا کہ نبی آخر الزمان دنیا میں تشریف لے آئے، واہ واہ، ماشاءاللہ، بس جناب سرکار ختم مرتبت کا آنا تھا، اور تمام کے تمام لوگ جو انتظار میں تھے، کچھ ہستیوں کو پہلے سے بشارت تھی۔ بے شک، حضرت عبد المطلب کو بشارت تھی کہ آپ کے گھر میں کوئی نبی آنے والے ہیں، بے کہ شک، جناب عبد المطلب جناب اسماعیل کے اوصیاء میں سے تھے، جناب ابو طالب جناب اسماعیل کے اوصیاء میں سے تھے۔ نبی ہوتے ہیں اور پھر ان کے اوصیاء ہوتے ہیں، وصی ہوتے ہیں، تو اوصیاء میں سے تھے یہ سب۔ تو ان سب کو بشارت تھی کہ کوئی آخری نبی آنے والے ہیں۔ حضرت عبد المطلب کو بس یہ بشارت تھی، اس لیے آپ نے کہا کہ بھئی یہ آخری جو نبی ہیں ان کے لیے۔ حضرت عبداللہ کو بشارت تھی، حضرت آمنہ کو بشارت تھی، میں بھی پیش کروں گا۔ ماشاءاللہ، تو ادارے گرامی، ابھی جناب عبد المطلب کو جو بشارت تھی، آپ نے کہا کہ ہاں یہ وہی بچہ ہے جس کی مجھے بشارت تھی، بس دنیا میں تشریف لائے۔ جناب سرور کائنات جناب فاطمہ بنت اسد وہاں موجود تھیں، فوراً جناب ابو طالب کے پاس گئیں، کہا اے ابو طالب، میں آپ کو ایک ایسے بھتیجے کی مبارکباد دیتی ہوں جو تمام آلائشوں سے پاک ہے۔ اللہ اکبر، اللہ، توجہ کیجئے گا، تو کہا کہ ایک بچہ دنیا میں تشریف لایا ہے جو تمام آلائشوں سے پاک ہے، ناف بریدہ ہے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، پاک و پاکیزہ ہے، جیسے عام بچے پیدا ہوتے ہیں ویسا نہیں ہے، بچہ بے حد خوبصورت ہے۔ جناب فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں جناب ابو طالب سے کہ اے ابو طالب، میں نے اتنا خوبصورت بچہ دیکھا ہی نہیں، تمام آلائشوں سے پاک، بے حد خوبصورت اور نور کا مجسمہ ہے، دنیا میں آتے ہی اس نے سجدہ کیا ہے، عربی میں کلام کیا ہے، تسبیح بجا لایا ہے، اور یہ سب نشانیاں اس میں موجود ہیں۔ تو جناب ابو طالب نے، کتاب ہے الغدیر جلد نمبر 5 میں علامہ امینی کہتے ہیں کہ جناب ابو طالب نے اور دیگر علماء نے لکھا ہے، غفران مآب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ویسے ہی جناب ابو طالب نے فوراً جملہ کہا کہ اے فاطمہ بنت اسد، میں آپ کو بھی بالکل ایسے ہی ایک بچے کی بشارت دیتا ہوں، جس میں یہ سب نشانیاں ہوں گی۔
وہ پاک و پاکیزہ اسی طرح سے تمام علاشیوں سے پاک دنیا میں تشریف لائے گا. اس میں کہ اس میں یہ ساری خوبیاں ہوں گی الا النبوت سوائے نبوت کے. معصوم بھی ہوگا, عصمت بھی ہوگا, حجت بھی ہوگا, ساری نشانیاں ہوں گی یہی جو میرے بھتیجے میں ہیں. آج سے 30 برس بعد نہیں پہنچا سکتا. عزیزان گرامی, جناب ابو طالب نے فرمایا آج سے 30 برس بعد اور عین 30 برس بعد 13 رجب کو جمعے ہی کے دن خانہ کعبہ میں ولادت ہوئی مولائے کائنات. تو عزیزان گرامی, اب لوگ کہتے ہیں رسول خدا کو علم غیب نہیں تھا. کیا بات ہے بھائی, کیا بات ہے, سبحان اس اللہ. وقت پہنچ گئے. جس کے پالے یا نبی بنے یا امام, اس والد ابو تراب جناب ابو طالب علیہ السلام پر بلند تر صلوات. توجہ فرما رہے ہیں. بتانے گرامی, ایک مرتبہ جناب ابو طالب سے متعلق جملہ جو ہے کہ 30 برس بعد آپ نے فرمایا کہ ایک ایسے ہی بچے کی ولادت ہوگی. لوگ کہتے ہیں رسول خدا کو علم غیب نہیں تھا. ان کے سے جو متعلق لوگ ہیں انہیں بھی پتہ ہے. سب توجہ کیجیے گا جناب گرامی. اب جناب ابو طالب نے فرمایا کہ آج سے 30 برس بعد ایسی. اب آئیے ذرا, اب چند دن گزرے. اس زمانے میں رسم یہ تھی, جو خاندان کا بڑا ہوتا تھا وہ بچے کو ہاتھ میں لے کے اٹھاتا اور سب میں اعلان کرتا بچے کا میں نے نام یہ رکھا. اور وہاں پہ سب لوگوں نے اپنے اپنے بچوں کا اعلان کیا. جو خاندان کے بڑے تھے, جو دادا نانا ہوتے تھے, بچے کو ہاتھ میں لیتے اور فرماتے کہ میں نے اپنے بچے کا نام عبد العزا رکھا. بڑے بڑے جو بت تھے ان میں سیکھتا لات منات حبل عزا. اس نے کہا میں نے اپنے بیٹے کا عبد العزا, کس نے کہا میں نے عبد المنان رکھا. مختلف جو ہے نام وہاں پہ رکھتے چلے گئے. سب سے آخر میں کہا کہ ابو طالب, اے عبد المطلب, آپ سردار ہیں مکے والوں کے, سنا ہے آپ کے گھر میں بھی پوتے کی ولادت ہوئی ہے. تو آپ نے فرمایا ہاں. کہا پھر آپ اعلان کیوں نہیں کر رہے؟ تو ایک مرتبہ آپ نے فوراً کہا ابو طالب ذرا میرے پوتے کو لے آؤ. جناب ابو طالب نے رسالت مآب کو جناب عبد المطلب کی آغوش میں دیا. جناب عبد المطلب مأمور تھے کہ رسول خدا کی حفاظت کریں, کیونکہ بہت زیادہ دشمن تھے. میں بھی سارے کے سارے یہاں پہ کوشش کر رہا ہوں کہ جو ولادت سے متعلق معجزات ہیں ان کو پیش کروں گا. تو جناب عبد المطلب نے ایک مرتبہ ہاتھوں پہ اٹھایا رسول خدا کو اور اپنے سر سے اونچا کرنے کے بعد کہا سمیتہ محمد, میں نے اپنے اس پوتے کا نام محمد رکھا. سارے مکے والوں نے اعتراض کیا کہ آج تک محمد کسی کا نام رکھا ہی نہیں گیا, تو آپ نے اپنے پوتے کا نام محمد کیوں رکھا؟ محمد ہے ہم سے, توجہ, جس کی بہت زیادہ تعریف ہو اسے کہتے ہیں محمد. تو آپ نے فرمایا کیونکہ میں اس بچے کو جب دیکھتا ہوں تو میں دیکھ رہا ہوں اس کا نام بھی بہت زیادہ ہوگا اور اس کا نام عام بھی بہت ہوگا. نہیں پہنچا سکتا. اس زمانے تک یہ نام تھا ہی نہیں. سب سے پہلے رسول خدا کا نام رکھا گیا محمد. لیکن جناب عبد المطلب نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ نام بہت عام ہوگا. برطانیہ میں کہا جاتا تھا کہ فرسٹ نیم اور سر نیم جیسے آپ کے بھی چلتا ہے, تو فرسٹ نیم سب سے زیادہ جو کامن تھا وہ تھا جان اور سر نیم تھا سمتھ. تو فرسٹ نیم جان اور سمتھ جو ہے کامن ہے سب سے زیادہ. جو یورپ نے کہا کہ کیونکہ انگریزوں نے اپنے غلاموں کو بھی وہی نام دیے, تو دنیا میں سب سے زیادہ عیسائی ہیں تو اپنے نام رکھتے رہے, اپنے بچوں کے بھی غلاموں کے بھی سب سمتھ. اب وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں فرسٹ نیم جو سب سے کامن ہے وہ ہے محمد, اور سر نیم جو سب سے زیادہ کامن ہے وہ ہے حسین. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ سلامت رہے. توجہ فرمائی جانے کی نا. تو جناب عبد المطلب نے اس زمانے میں فرمایا میں دیکھ رہا ہوں یہ نام بہت عام ہوگا. اب تک تو تھا نہیں, اب عام ہوگا.
جناب عبد المطلب دیکھ رہے تھے، توجہ، دیکھ رہے تھے یہ نام عام ہوگا. اب تمام مسلمان کہتے ہیں کہ نہیں، رسول خدا کی وجہ سے اللہ نے حضرت عبد المطلب کو پہلے سے بشارت دے دی تھی. توجہ، بشارت دے دی تھی کہ نام محمد رکھنا کیونکہ نام عام ہوگا، اور یہ نام جناب عبد المطلب کے ذہن میں اللہ نے ڈالا، اللہ نے بشارت دی، آپ نے نام محمد رکھا. کیوں؟ کیونکہ اللہ چاہتا تھا زمین پہ نام محمد ہوگا، آسمانوں پہ نام احمد ہوگا. توریت میں، زبور میں، انجیل میں نام احمد آیا ہے، قرآن میں نام محمد. توجہ، پہنچ گئے. تو اب جناب عبد المطلب کو بشارت تھی کہ نام محمد رکھنا. لے گئے جناب آمنہ کے پاس تو کہا میں نے نام احمد رکھا. سبحان اللہ. انہوں نے فرمایا تھا سمیتہم، میں نے نام محمد رکھا. جناب آمنہ نے کہا میں نے نام احمد رکھا. توجہ، جناب آمنہ نے رکھا احمد. اسمہ احمد قرآن میں ہے کہ ہم نے گزشتہ کتابوں میں نام احمد رکھا. تو اب سارے مسلمان کہتے ہیں جناب آمنہ کو بشارت تھی کہ نام احمد رکھنا، نام احمد رکھنا تاکہ گزشتہ کتابوں کی بات بھی پوری ہو جائے. دادا کو بشارت تھی نام محمد رکھنا، ماں کو بشارت تھی نام احمد رکھنا، حضرت ابو طالب کو بشارت تھی حفاظت کرنا، حضرت فاطمہ بنت اسد کو بشارت تھی اپنی اولاد سے زیادہ چاہنا، جناب خدیجہ کو بشارت تھی کسی اور سے شادی نہ کرنا. ان پانچوں کو بشارت تھی پیغمبر کی وجہ سے. تو کیا پیغمبر کو کوئی بشارت نہیں تھی؟ میری بات پہنچ رہی ہے عزیزان گرامی؟ اب سب مسلمان کہتے ہیں جناب عبد المطلب کو اللہ نے بشارت دی تھی کہ نام محمد رکھ دینا، ماں کو اللہ نے بشارت دی نام احمد رکھنا، جناب خدیجہ کو اللہ نے بشارت دی جو رشتہ آتا قبول نہیں ہے، یہ مجھے منظور نہیں ہے، یہ رشتہ منظور نہیں ہے. توجہ. تو چچا نے پوچھا، ماموں نے پوچھا، سب نے پوچھا بیٹی کیا بات ہے، اتنے بڑے بڑے سرداروں کے رشتے آ رہے ہیں، آپ کو کوئی رشتہ کیوں قبول نہیں؟ کہا چچا جان مجھے بشارت دی گئی ہے، ایک نبی آخر الزمان آنے والے ہیں، میں ان کی زوجیت میں جاؤں گی. ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے. ہمارے 12 امام، ہر امام کی اگر آپ ماں کو دیکھیں جو سب سے پاکیزہ بیوی، جو سب سے پاک دامن، جو سب سے افضل، جو سب سے اشرف، وہ امام کی ماں. ابھی بھی مجمع نہیں ہے. آپ نے ایک عام سا پتھر رکھنا ہو، کچھ کھانے پینے کی شے ہو، عام سے آپ پیکٹ میں رکھ لیں گے، لفافے میں رکھ لیں گے. لیکن اگر آپ نے ہیرے جواہرات رکھنے ہو، مخمل کا بیگ ہوگا، سونے کی تاریں ہوں گی. کیوں؟ کیونکہ سونا نے ہیرے رکھنے ہیں. تو عام بیبیاں نہیں، جو افضل ترین بیبیاں تھی اللہ نے انہیں ائمہ کی ماں بنایا. اور وہ بیوی جس نے فاطمہ کی ماں بننا ہو، اب سوچے وہ کتنی پاکیزہ بیوی ہوں. بارگاہ ام الائمہ، بارگاہ ام الائمہ، بلد رسول، بطول، قلب رسول، سیدہ، طاہرہ، مطہرہ، عالمہ، غیر معلمہ، رضیہ، زکیہ، عابدہ، ساجدہ، راز نفس مطمئنہ، راز نفس مطمئنہ، صدیقۃ الکبریٰ، بخیاسیہ، حاجرہ، مریم و سارہ، عظمت فاطمہ الزہرا، دیکھیں جناب مولا کائنات کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد، امام حسن حسین کی والدہ حضرت فاطمہ الزہرا. کتنے لوگ ہیں یا نہیں؟ اچھا جب عرب میں کوئی نہیں تھی تو اللہ نے کہا ایران سے ایسی پاک بیوی لاؤ.
حضرت شہر بانو آئے. بے شک. 5ویں امام کی والدہ حضرت فاطمہ بنت حسن. پتہ لوگ ہیں یا نہیں. تو اللہ نے کہا جو سب سے پاکیزہ بیوی ہوں گی ان کا انتخاب کروں گا, ان کا انتخاب کروں گا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. جو سب سے پاکیزہ بیویاں تھیں, اللہ نے کہا اچھا پورے عرب میں ایران میں نہیں ہے تو میں مراکش سے سمانہ کو لاؤں گا. اب اگر افریقہ میں بھی نہ ہو تو پھر نرجس خاتون یورپ سے آئے. جو سب سے پاک و پاکیزہ بیوی ہو اللہ نے اس کا انتخاب کیا. اب اگر آپ کبھی سنیں جناب خدیجہ کے لیے کہ 3 دفعہ پہلے شادی کر چکی تھی, بیوہ تھی, خوبصورت نہیں تھی, ایسی تھی ویسی, سمجھ لے بنو امیہ کے درباری ملاؤں کا زرخیز قلم. اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت. میری بات پہنچ رہی ہے. یہ درباری ملاؤں کے قلم ہیں کہ جو پیسوں کے کہنے پہ اور بکتے رہے, چلتے رہے. کیا مقدمہ پیش کیا خدمت سبحان میری بات پہنچ رہی ہے. بتانے گرامی اب ان سب ہستیوں کو بشارت, ان سب ہستیوں کو بشارت. یہاں کے سیمیول انگلش میں کہتے ہیں. تو سیمیول جب آیا اس نے سوال کیا, کہا بھئی مجھے معلوم کرنا ہے ایک ستارہ ٹوٹ کے مکے میں گرا اللہ اکبر, اور میں چاہتا ہوں کہ معلوم کروں کہ اس شب میں واقعہ کون سا ہوا. تو سارے مکے والوں سے پوچھتا رہا. تو ایک مرتبہ مکے والوں نے کہا ہمیں نہیں معلوم, جو سردار مکہ ہیں عبد المطلب سے پوچھ لو. تو اس نے آ کے سوال کیا, کہا میں نے اس طرح سے واقعہ دیکھا ہے, سارے بت گر گئے ہیں اور ایک ستارہ مکے کی سرزمین پہ گرا. جناب عبد المطلب بہت پریشان ہوئے کہ ہمیں تو چھپانے کا حکم ہے. نہیں ہے میں نے کہا تھا ولادت پہ جو معجزات ہوئے وہ پیش کرو. ہمیں تو چھپانے کا حکم ہے. We have to keep it into a secret. اب ہمیں چھپانے کا حکم ہے تو یہ پوچھ رہا ہے. کہا کہ نہیں تم سے متعلق نہیں ہے. کہا نہیں آپ یہ بتائیے کہ آپ جانتے ہیں. کہا نہیں میں نہیں جانتا. یہ کہا چلے گئے. سیمیول نے فوراً کہا یہی جانتا ہے, اس کا چہرہ بتا رہا ہے. اسی کو کہتے ہیں تقیہ. انسان کسی کی حفاظت کے لیے پہنچنے میں حضرات جو کسی کی حفاظت پہ مأمور ہو. یہ 5 ہستیاں پیغمبر کی حفاظت کے لیے بھیجی گئی. اگر چلتے رہیے گا تو اب گرامی جناب عبد المطلب, میری بات پہنچ رہی, مأمور تھے حفاظت پہ. حضرت عبد المطلب وہ سمجھ گئے کہ بھئی یہ سمجھ رہا یہودی, اور یقین مانیے وہ بوڑھا ہو گیا تھا جب سرور کائنات نے اعلان کیا اور آیا خدمت میں. آنے کے بعد سوال کیا کہ وہ جو ستارہ ٹوٹ کے گرا تھا, کہا کتنی دفعہ پوچھے گا, وہ میرے ہی قدموں میں آیا تھا, میرے ہی لیے گواہی لایا تھا. تو جس کے انتظار میں ہے وہ میں ہی ہوں. تو بعد میں ایمان لے آیا, لیکن اذان گرامی جب تک حکم نہیں تھا تب تک سب چھپاتے رہے. تو اذان گرامی یہاں پہ جو پیش کر رہا ہوں ایک اور جملہ سن لیجئے گا کہ مکے جناب عبداللہ کے لیے آپ نے سن رکھا ہو کہ بہت خوبصورت تھے. ایسا ہے دیکھیں جو پاکستان کے ہندوستان سے آئے نا وہ تو سب ہاں ہوں کر رہے ہیں, یہاں کے بچے نہیں کہہ رہے. انہیں بچوں کو نہیں پتا ہوگا. حضرت عبداللہ was extremely handsome man, the father of the holy prophet. بنی ہاشم was generally handsome. بنی ہاشم کی 3 چیزیں مشہور تھی. ایک ان کی خوبصورتی, دوسرے شجاعت, تیسرے سخاوت. اور بنو امیہ میں تینوں برعکس. ایک روک کے بعد یہاں پہ کہہ دوں نوجوانوں کے لیے, بچوں کے لیے, میرے استاد ان کا پچھلے سال انتقال ہو گیا, عبد الرشید جعفر الحادی. میں نے ان سے 2-2.5 سال بہت استفادہ کیا. تاریخ میں بھی, علم کلام میں, مختلف علوم کے اندر, کمپیریٹو اسٹڈیز میں بہت ماہر تھے. اپنی مثال آپ تھے, ان کی بے انتہا کتابیں ہیں. وہ کہتے تھے کہ یہ غلط ہے کہ حضرت ہاشم اور امیہ جڑواں بھائی تھے. وہ کہتے تھے میں ثابت کرتا ہوں یہ جھوٹ ہے. یہ بنو امیہ نے پیسے دے کے مورخین سے لکھوا. وہ کہتے تھے نہیں ایسا نہیں ہے, حضرت ہاشم اور امیہ بھائی نہیں تھے. حضرت عبد مناف تجارت کے لیے دمشق گئے تو وہاں پہ ایک آدمی غلام بیچ رہا تھا. اس نے کہا بھئی یہ غلام ہے, اس بچے کو کوئی نہیں خرید رہا کیونکہ بدشکل بھی ہے, سب بھی ہے, نسب خراب تھا, ممبر کے لائق نہیں کہ نسب بیان کیا جا سکے, تو اسے کوئی نہیں خرید رہا. تو جناب عبد مناف بہت رحم دل تھے, انہوں نے کہا کوئی بات نہیں, یہ بچہ مجھے دے دو. گھر آئے, جناب ہاشم سے کہا اسے کبھی نہ سمجھنا غلام ہے,
اسے بھائی سمجھ کے اپنے پاس رکھنا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. حضرت ہاشم نے اسے بھائی سمجھ کے اپنے پاس رکھا. اسے ہمیشہ حسد رہتا تھا کہ یہ خوبصورت بھی زیادہ, دلیر بھی زیادہ, سخی بھی زیادہ, اسے عطاب پروردگار بھی زیادہ. تو اس کے دل میں ایک حسد بیٹھ گیا جناب ہاشم کے لیے. نسلوں میں وہ حسد جاری رہا. اب بات پہنچی. تو اس کا جیسا نسب تھا وہ قابل بیان نہیں. عزیزان گرامی, آل محمد نے, بنی ہاشم نے اس محبت سے پالا ہے, لوگوں کو ایسے رکھا ہے. لوگ آج تک شک کرتے ہیں کہ جناب خدیجہ کی لے پالک بیٹیاں تھیں یا اپنی. مسئلے حل ہو رہے ہیں. دیکھیں وہ افراد جو مجالس سنتے رہتے ہیں نا, کہ وہ شاید ان باریکیوں سے محظوظ ہوں کہ میں کتنی کوشش کر رہا ہوں محبت سے آپ کی خدمت میں مطالب پیش کر رہا ہوں. ایک سلوات پڑھ کے تھوڑا تھوڑا رحمت کر کے آگے توجہ فرمانے سے. تو جانے کہ مجھے یاد ہے میں کیا پیش کر رہا تھا. حضرت عبداللہ سے متعلق کہہ رہا تھا کہ بہت خوبصورت تھے. یاد آئی بات میں کیا پیش کر رہا تھا. حضرت عبداللہ بہت خوبصورت تھے, اتنے خوبصورت تھے کہ مکے کی ہر خاتون کہتی تھی کاش میری عبداللہ سے شادی ہو. تو ایک دن جناب عبداللہ نے کسی خاتون سے کہا کہ ابھی بھی تم اسے شادی کرنا چاہتی ہو؟ کہا نہیں, اب نہیں شادی کرنا چاہتی. کہا کیوں؟ کہا کیونکہ وہ جو آپ کی پیشانی پہ نور نظر آتا تھا وہ آمینہ کی پیشانی پہ چلا گیا. یعنی مکے والے بھی سمجھتے تھے کہ ان سب کو بشارت ہے, یہ عام ہستیاں نہیں ہیں. تو حضرت عبد المطلب عام ہستی نہیں تھے. یہاں تک مسلمانوں نے لکھا کہ جب ابرہا نے, میں یقین مانے بڑے سوچ سمجھ کے الفاظ مانے, یقین مانے نیند پوری نہیں ہوئی ہے, میں بھی سو کے نہیں آیا ہوں, تو جس حالت میں پڑھ رہا ہوں مجھے اپنا خود اندازہ. قبر کا حال مردہ ہی جانتا ہے. قبلہ کی صحت و سلامتی کے لیے بابا سے بلند سلام. تو جانے کہ نبی مسلمانوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ جب جناب عبد المطلب گئے ابرہا کے پاس, ابرہا جب ہاتھیوں کو لے کے آیا, سب سے بڑا جانور مانا جاتا تھا زمین کا, کہ ہاتھیوں پہ میں حملہ کروں گا, کعبہ ڈھا دوں گا, اور میں پھر وہاں پہ صنعاء میں یمن میں ایک بناؤں گا, کعبہ بناؤں گا, اور وہاں پہ لوگ زیارت کے لیے آیا کریں گے, وہاں لوگ حج کے لیے آیا کریں گے. جب آیا تو اس نے آتے ہی جو سامنے اس کو بھیڑ بکریاں گائے وغیرہ اونٹ ملے, اس نے ہتھیار لی. اب سردار مکہ, سردار قریش جو تھے حضرت عبد المطلب تھے, انہیں کی وہ بھیڑ بکریاں گائے بھینسیں تھیں, اونٹ تھے. تو کسی ان کے غلام نے, نوکر نے کہا بھی ایک ابرہا نامی بادشاہ آیا یمن سے, ہاتھیوں پہ آیا اور اس نے آپ کے سارے جانور ہتھیار لیے. تو آپ نے کہا کہ کوئی بات نہیں, رک جاؤ. آپ نے فوراً اپنے 2 بیٹوں کو آواز دی. 12 بیٹے تھے آپ کے, لیکن آپ نے 2 بیٹوں کو بلایا, حضرت ابو طالب کو اور حضرت حمزہ کو, کیونکہ حضرت عبداللہ کا انتقال ہو چکا. تو بس یہ آواز دی, کہا ابو طالب حمزہ میرے ساتھ چل. سب بیٹوں کو نہیں بلایا. توجہ, جانتے ہیں جو 2 لائق ہیں, جو سب سے مقابلہ کریں گے, انہیں دونوں کو لے جایا جائے. کہا ابو طالب حمزہ میرے ساتھ چلو. چلے آپ گھوڑوں پہ آئے, اور کہا کہ آپ دونوں باہر رک جائیں, میں اکیلا جاؤں گا, اگر ضرورت ہوئی تو میں آواز دے لوں گا. لوگ ہیں تو وہاں سب مسلمانوں نے لکھا یہ ہے کہ ابرہا نے ایک ہاتھی تھا, اس کو سدھا رکھا تھا, ٹرین کر رکھا تھا, تربیت کر رکھی تھی. تو وہ فوراً جیسے ہی اشارہ کرتا تھا اس کا مالک, تو وہ آوازیں اونچی بلند کرنے لگتا تھا. اور آپ نے دیکھا نا ہاتھی کھڑا ہو جاتا ہے پاؤں پہ, تو وہ اب کوئی بھی آدمی ہاتھی کو دیکھنے کے بعد ڈر جاتا ہے. کہا بھائی حضرت عبد المطلب آنے, اس نے اشارہ کیا کہ بھائی ان کو یہ ہاتھی ڈرائے.
جناب عبد المطلب آئے, ہاتھی اپنی جگہ پہ کھڑا رہا. جناب حضرت عبد المطلب نے فوراً کہا ابرہا سے کہ بھئی میرے اونٹ واپس کر دو, تمہارے لوگوں نے اونٹ اپنے قبضے میں لے لی. کہا اے عبد المطلب میں تو سوچ رہا تھا آپ مکے کے سردار ہیں, آپ مجھ سے کہیں گے کہ بھئی تم خانہ کعبہ پہ حملہ نہ کرو, لیکن آپ نے اپنے اونٹوں کے متعلق بات کی. کہا نا رب الابل وللبیت رب, میں اونٹوں کا مالک ہوں, گھر کا اپنا مالک ہے. میں آگے تو کہا گھر کا اپنا مالک ہے, وہ اپنے گھر کی خود حفاظت کرے گا, اور اللہ نے پھر سورہ نازل کیا ہے, مجھے اس میں نہیں جانا. تو اب یہاں وہ کہتے ہیں کہ بھئی مسلمانوں نے پوری بحث کیا کہ کیوں, جب ابرہا نے بلا کے پوچھا بھی کیا بات ہے, یہ ہاتھی نے اپنا کام کیوں نہیں کیا, وہ آئے وہ چلے بھی گئے, نہ آتے میں ڈرایا نہ جاتے میں. تو جو آدمی ٹرینر تھا, جو ٹریننگ دیتا تھا, اس نے کہا کہ عبد المطلب کی پیشانی پہ ایک ایسا نور تھا کہ ہاتھی جو ہے وہ روب میں آ گیا. لوگ ہیں اتنا بڑا ہاتھی ایک بوڑھے آدمی کے روب میں آ گیا. تو اب مسلمان کہتے ہیں سرور کائنات کا نور تھا, میں کہتا ہوں 14 کا نور تھا. ایک چیخ کے کہہ رہا تھا میں فاتح خیبر ہوں. کمبر مزاج بن کر, سلیمان نیت بن کر, بلال شریعت بن کر, میسم طبیعت بن کر, غدیر کی یاد میں دونوں ہاتھ بلند کر کر نعرہ حیدری حیدری حیدری. تو یہ ساری بشارتیں جناب سرور کائنات کی وجہ سے, 14 کی وجہ سے, میں آپ کی حسن سماعت کی وجہ سے جملے پیش کر رہا ہوں. مجھے بہت آپ کی محبتوں کا ممنون ہوں کہ آپ نے جس محبت سے سنا میرے تو ان 14 کا یہ نور تھا سرور کائنات کے, اس نور کی وجہ سے سب کو بشارت تھی. جناب عبداللہ, جناب آمنہ, سب کو بشارت تھی. اور یہاں تک ملتا ہے, یہاں تک میں نے کہا تھا صرف ولادت کے میں پیش کروں گا, یہاں تک ملتا ہے کہ جس گھر میں چلے جاتے تھے وہاں بکریاں دودھ زیادہ دیتی تھی, جس باغ میں قدم رکھتے وہاں پھل زیادہ ہوتا تھا, جس فصل میں قدم رکھ دیتے ہے یا نہیں ہے وہاں فصل بہتر ہوتی تھی, جس تجارت میں چلے جاتے اس میں نفع زیادہ ہوتا تھا. کیوں نہ ہو, یہ رحمت للعالمین ہے. سب نے لکھا کہ جہاں جہاں رہتے تھے ہر آدمی کہتا کہ بھئی ان کے آنے سے ہماری زندگی بدل گئی ہے, جب سے یہ بستی میں آئے ہیں ایسا ہو گیا ہے, جب سے گھر میں یہ آئے ہیں ایسا. یہی تو لکھا ہے نا, سارے مسلمانوں نے لکھا کہ سب کو بشارت تھی. اور اللہ نے کہا کہ دیکھو اے میرے حبیب, میں نے 100 صحیفے 4 کتابیں نازل کی. 100 صحیفے اور 4 کتابیں. 4 کتابیں تو سب کے ذہنوں میں ہوں, تورات, زبور, انجیل اور قرآن کریم. اور 100 صحیفے, کتنے 100 صحیفے اللہ نے نازل کی مختلف انبیاء پہ. صحف ابراہیم و موسیٰ, اللہ نے قرآن میں کہا بھی ہم نے ابراہیم پہ, موسیٰ پہ صحیفے نازل کی. مختلف انبیاء پہ اللہ نے صحیفے نازل کیے. انبیاء پہ صحیفے آتے رہے, لیکن اللہ نے کیا کیا, جس جس نبی کو صحیفہ دیا یا کتاب, اسے کہا آؤ پہاڑ پہ آؤ, پہاڑ پہ آؤ, میں تمہیں صحیفہ دوں گا, پہاڑ پہ آؤ کتاب دوں گا. جناب موسیٰ کو کوہ طور پہ بلا کے تورات دی. کوہ طور پہ بلایا یا نہیں بلایا؟ عزیزان گرامی, اسی طرح سے جناب عیسیٰ کو جبل سعیر پہ بلایا, جناب داؤد کو فلسطین کے پہاڑوں پہ بلایا, جناب ابراہیم کو پہاڑوں پہ بلایا. تمام وہ انبیاء جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحیفے دیے یا کتابیں دی, انہیں پہاڑوں پہ بلایا. توجہ, یہ اوروں کا عقیدہ ہوگا کہ اللہ آسمان پہ ہے, پہاڑوں پہ بلایا تو قریب ہو گئے. ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے, اللہ ایک جگہ محدود نہیں ہے, تو پھر پہاڑوں پہ کیوں بلایا؟ 2 وجہ سے. ایک, اگر پہاڑ کبھی نجس بھی ہو جائیں تو بارش پڑنے سے پاک ہو جاتے ہیں. نہیں ہے وہ, پہاڑوں سے سارا پانی بہہ جاتا ہے. اور دوسرے, پہاڑ مخلوق سے دور کرتے ہیں, مخلوق سے دور ہوگے تو اللہ سے قریب ہوگے.
ساری مخلوقات سے دور آؤ کوہ طور پہ توریت دوں گا. سارے انبیاء کو بلا کے کتابیں دی. اللہ نے کہا افضل ترین کتاب قرآن. وہ تمام کتابیں بدل جائیں گی, تحریف ہو جائیں گی, الٹر ہو جائیں گی, ان میں الٹریشن ہو جائے گی, تحریف ہو جائے گی, بدل جائیں گی. اور وہ معجزے بھی نہیں ہے. قرآن معجزہ بھی ہے, تبدیل بھی نہیں ہوگا, تحریف نہیں ہوگا. لیکن میرے حبیب آپ کو بلاؤں گا نہیں, جہاں آپ جائیں گے وہاں کتاب بھیجوں گا. سارا مجمع نہیں ہے. آپ غار ہرا میں آئیں گے قرآن وہاں ہے. آپ خدیجہ کے گھر جائیں گے قرآن وہاں ہے. آپ ابو طالب کے گھر چلے جائیں گے قرآن وہاں ہے. آپ حرم میں ہوں گے قرآن وہاں. آپ عرفات جائیں گے قرآن وہاں. آپ سفر میں ہوں گے قرآن وہاں. آپ حضر میں ہوں گے قرآن وہاں. سیدہ کے گھر چادر میں ہوں گے قرآن وہاں. غدیر میں علی کو ہاتھوں پہ اٹھائیں گے قرآن. عید پہ حسنین کو کاندھوں پہ بٹھائیں گے قرآن وہاں. میرے حبیب آپ مسجد میں ہوں گے قرآن وہاں آئے گا. آپ گھر میں ہوں گے قرآن وہاں آئے گا. آپ ازواج کے پاس ہوں گے قرآن وہاں. توجہ, آپ جنگ میں ہوں گے قرآن وہاں. صلح میں ہوں گے قرآن وہاں. اے میرے حبیب ہم نے انبیاء کو پہاڑوں پہ بلا کے قرآن دیے. آپ جہاں جائیں گے قرآن وہاں. لیکن دو چیزیں لینے کے لیے آپ کو آنا پڑے گا. جب خدیجہ سے شادی ہوگی آپ لینے آئیں گے. جب علی کو کعبے میں بھیجو رسول پاک کا سایہ علی مولا, مصیبت میں عمر مولا, علی مولا, علی مولا. اہل بیت کے دشمنوں پہ سرور کائنات کو اللہ نے بلا کے کتاب نہیں دی. اللہ نے فرمایا جہاں آپ تشریف لے جائیں گے وہاں قرآن آ جائے گا. لیکن ہے میرے حبیب حتیٰ پیغمبر نے 13 شادیاں کی ہیں. کل 13 شادیاں کی ہیں. 12 ازواج خود گھر آئی ہیں. بڑی ذمہ داری سے پڑھو. باپ خود لے کے آئے ہیں. خود لوگوں نے کہا کہ رشتے کر لیجئے. اور اگر ماں باپ کافر تھے تو وہ خود اپنے آپ کو ہبہ کر کے آئی ہیں کہ یا رسول خدا آپ کی زندگی, اپنی زندگی آپ پہ قربان, آپ کی بندگی میں رہوں گی. حضرت ماریہ قبطیہ نے کہا, حضرت زینب بنت جہش نے کہا, حضرت بھائی گرامی ساری ازواج خود آئی ہیں. لیکن جناب خدیجہ کو ان کے گھر پیغمبر بہانے گئے ہیں. ایک اور جملہ کہہ دوں, لیکن رشتہ جناب خدیجہ نے بھیجا تھا. کیوں؟ تاکہ کبھی کوئی دشمن رسالت یہ نہ کہہ دے محمد نے دولت دیکھی تھی رشتہ بھیج دیا. تو ایزان گرامی جناب خدیجہ چونکہ وہ ملکۃ العرب تھی, عام دولت نہیں تھی, عام دولت نہیں تھی. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. اتنی دولت تھی کہ بڑے بڑے سردار رشتے بھیجتے تھے, بی بی منع کر دیتی تھی. تو جناب خدیجہ نے رشتہ بھیج کے بتا دیا ہم طلبگار, ہم اطاعت گزار. بات پہنچ رہی ہے میری بلند سلوات. اللہ
फरमान है तमाम हज़रात। माशाल्लाह। सरवर कायनात की हर जगह बशारत मौजूद है, हर जगह पे बशारत दी गई, गुज़श्ता किताबों के अंदर बशारत दी गई है, बेइंतहा उलमा ने अपनी अपनी किताबों के अंदर लिखे हैं वाक़यात के जहाँ बशारत दी गई है। तो अब सरवर कायनात की मुतालिक जो तौरात से मैं पेश कर रहा हूँ एक बशारत को कि इंशाअल्लाह ताला से आप लोग डिट्रोनोमी में हबक्कूक और ये इमाम अली इब्न मूसा रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो जाने ग्रामी ये हवाला जिसको भी मैंने पेश किया है आज तक कोई यहूदी मुझे जवाब नहीं दे सका। और से मैंने हवाला दिया है कि भाई आपकी किताब है, और ये मुझसे अक्सर तो लोग खामोश हो जाते हैं, लेकिन बाज़ अफराद की हिम्मत होती है तो पूछ लेते हैं भाई आपको कैसे मालूम, हमारी किताब आपको इतनी डेप्थ के अंदर कैसे मालूम? तो मैं बता देता हूँ, मुझे नहीं मालूम, मेरे मौला को पता, मौला ने हमें सिखाया। बताने के नाम 8वें इमाम अलैहिस्सलाम का हवाला है, यहूदियों को आपने हवाला दिया है कि यहूदियों से आपने सवाल किया कि भाई क्या बात है तुम जनाबे मूसा तक सारे अंबिया को मानते हो, उनके बाद वाले अंबिया को नहीं मानते? कहा कि उनके बाद वाले अंबिया ने वैसे मोजज़ात नहीं दिखाए जैसे जनाबे मूसा ने। तो इमाम रज़ा साहब ने कहा कि देखो हमारे कुरान ने 2 मोजज़ात जनाबे मूसा के जिक्र किए हैं। एक उनका यदे बैठा, जेब में हाथ डाल के निकालते थे, उसमें से नूर निकलता था, सबकी आंखें बंद हो जाती थी, कुछ नजर नहीं आता था, इतना नूर होता था। दूसरा उनका असा, जमीन पे फेंकते अजदा में बदल जाता। तो फौरन उस जो रासुल जालूत था, चीफ रबाई था उनका, जो सबसे काबिल उनका पादरी था यहूदियों का, उसने फौरन कहा हाँ हमारी तौरात में भी और हमारे यहूदियों का भी यही अकीदा है कि 2 ही मोजज़ात है जनाब मूसा के, 2 हाथ, दोनों में एक मोजज़ा। 2 ही हाथ है, दोनों में मोजज़ा। एक रोक के जुमला कर रहा हूँ यहाँ पे, जनाब मूसा को अल्लाह ने भेजा था फ़िरऔन के लिए भेजा, कहा कि इज़हब इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा, जाओ जाके फ़िरऔन को तबलीग करो, वो तुग़यानगर हो गया, बागी हो गया। तो कहा परवरदिगारा मेरे साथ किसी को भेज, मेरे साथ किसी को भेज, उशदुद बिही अज़री, मेरी कमर मजबूत हो जाएगी, मेरा भाई हारून मेरे साथ चला जाए और मुझे को मोजज़ा दे दे। तो अल्लाह ने कहा कि भाई अल्लाह ने महाराज उसके बाद 2 मोजज़ात बताए, कहा भाई ये ठीक है 2 मोजज़ात, कहा हाँ 2 हाथ, दोनों में एक मोजज़ा, एक यदे बैज़ा, दूसरा असा, और साथ में एक भाई जो साथ में पुश के तौर पे खड़ा रहेगा मजबूत। अब जनाब मूसा ने कहा था कि मिन अहली, मेरे अहले खाना में से हो, मेरे अहले खाना में से हो। अब जनाब मूसा ने जब दुआ मांगी का मेरे अहले खाना में से हो, परवरदिगारा मेरे अहले खाना में से, मेरे अहले बैत में से हो। रसूल खुदा ने जब दुआ मांगी का रब्बे अदखिलनी मुदखल सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़िन वजअल ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। परवरदिगारा अपने पास से मुझे सुल्तान नसीरा अता फरमा, ऐसा मददगार जो हमेशा मदद करे, अपने पास से। अब सारे मुफस्सिरीन ने लिखा है, तफसीर है मौलाए कायनात इस आयत की कि सुल्तान नसीरा मौला कायनात, लेकिन रसूल खुदा ने नहीं कहा मेरे अहले खाना में से हो, मेरे अहले बैत में से हो, कहा नहीं तू अपने पास से। तो अल्लाह ने कहा मेरे घर से तो अली ही आया। जो पेश कर रहा हूँ यहाँ पे सारे मजमे की तवज्जो रहे कि यहाँ जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम का मुजज़ा आपके ज़हनों में है। वहाँ जनाबे मूसा से अल्लाह ने कहा भाई आप यहाँ जाके तबलीग करें। तो कुरान करीम में आयत है कि पहाड़ पे जनाबे मूसा ने जबले कोहे तूर पे, तूरे सीना पे दुआ मांगी और वहाँ गए और सब कुछ अता हुआ। यहाँ पेश कर रहा हूँ, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने दलील दी, कहा देखो ऐ यहूदियों, तुम ये मानते हो कि उनके 2 मोजज़ात, हम भी 2 मोजज़ात मानते हैं। तुम कहते हो कि कोहे तूर पे गए थे और वहां से लेके आए, तवज्जो, तो बाद वाले अंबिया ने तो उससे बड़े बड़े मोजज़ात दिखाए। जनाबे ईसा ने मुर्दों को ठोकर मारा, जिंदा कर दिया। सरवर कायनात ने चांद के 2 टुकड़े कर दिए, एक को मशरिक में भेज दिया, दूसरे को मगरिब। तवज्जो, उनके हाथों पे अंग्रेजों ने तस्बीह पढ़ी, कहा कि नहीं ये सारे मोजज़ात तो उनके मानने वालों ने बताए हैं, हमने खुद तो नहीं देखे। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने सवाल किया, अच्छा तो जनाबे मूसा के मोजज़ात तूने खुद देखे? तो उसने कहा नहीं खुद तो नहीं देखे, वो तो कई हजार साल पहले थे, मुस्तनद किताबों में पढ़े, ऑथेंटिक बुक्स में मैंने पढ़े। तो इमाम ने फरमाया कि अच्छा अगर ऑथेंटिक बुक्स में, मुस्तनद किताबों में मैं बाद वाले अंबिया का भी तज़किरा दिखा दूं तो मान लोगे?
کہا ہاں لیکن مستند آپ کے نزدیک نہیں ہمارے نزدیک. اب آپ اپنی مستند کتاب دکھائیں گے تو میں تو مانتا نہیں. میرے نزدیک مستند. امام نے کہا یہ بتا تیرے نزدیک سب سے مستند کون سی کتاب ہے؟ کہا ہمارے نزدیک تو توریت ہی ہے. امام نے کہا اچھا ذرا مجمع کو بتا میری توریت کی تلاوت کیسی. وہ کچھ دور کھڑا تھا, اس نے توریت کھولی. امام نے کہا دائیں صفحے سے سننا شروع کر. میں سنانا شروع کر. امام نے عبرانی زبان کی تلاوت کی. اس نے آدھا صفحہ سنا, اس کے بعد کتاب بند کی. کہا مجھے یہ بتائیے آپ وہاں ممبر پہ بیٹھے, میں اتنی دور یہاں کھڑا ہوں, یہ آپ کو پتا کیسے چلا میں نے صفحہ کون سا کھولا؟ امام نے کہا اگر بغیر دیکھے بتا نہ سکوں تو حجت خدا ہے. سنیں گے نا حضرات. تو میں نے کہا تھا صرف ولادت سے متعلق معجزات کو پیش کروں گا. تو اب یہاں پہ امام نے کہا دیکھ کھول ڈیوٹرامنی, یہ جو توریت کے ابواب ہیں ان میں سے ابواب کو کھول. سورہ حبقوق آیت نمبر 11 سے 19. اچھا میں ترجمہ کر رہا تھا اس کے انگریزی میں, تو یہ کئی برس کی بات ہے, 16-17 برس سے زیادہ ہو گیا. تو اس وقت میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ بھئی توریت تو تبدیل کر دی گئی ہے, ایسا نہ ہو کہ نکال دیا گیا. بے شک اب گھبراہٹ کے اندر اس زمانے میں وائی فائی وغیرہ تو تھے نہیں. میں نے جیسے تیسے بھی وہ فوراً دوبارہ کنیکٹ کیا. وہ تو gateway2bible.gospel.com پہ میں نے جا کے تلاش کیا, عربی کی عبارت کو ٹائپ کیا تو مجھے مل گیا. پھر میرا یقین اور بڑھ گیا. ہم ایسے امام کی امامت کے قائل ہیں جن کی نگاہیں 1250 برس پہلے توریت کی وہ آیت پیش کرتے ہیں کہ نکالنے کے بعد بھی باقی رہے. اب وہاں پہ امام نے کہا کہ یہودیوں دیکھو یہاں پہ کیا لکھا ہے, وَتَجَلَّى رَبُّكَ. امام نے عربی میں بھی پڑھا ہے, میں انگریزی میں بھی پڑھ دوں گا, اردو میں بھی ترجمہ کر دوں گا تاکہ آپ کنیکٹڈ رہیں. وَتَجَلَّى رَبُّكَ and your Lord sent his manifestation علی طور سینا on Mount Sinai. طور سینا پہ, Mount Sinai انگلش میں کہتے ہیں. طور سینا پہ آپ کے رب نے اپنی تجلی کو بھیجا. تجلی مینیفیسٹیشن یعنی وحی نازل کی. تو اب اللہ نے اپنی وحی کو نازل کیا. کیا بتاؤ یہودیوں یہ طور سینا پہ کس پہ وحی آئی؟ کیا کہنے بھائی. تو انہوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ ساری دنیا جانتی. کہا اچھا اگلی آیات میں ہے, آیت نمبر 14 آنورڈز وہاں پہ لکھا ہے وعلی جبل السعیر, اور اللہ جو ہے اپنی رب اپنی تجلی کو بھیجے گا, وحی کو نازل کرے گا جبل السعیر پہ. انگریزی میں ترجمہ ہے on Mount Seir. جبل سعیر, ماؤنٹ سائر, جبل سعیر پہ بھیجے گا, کوہ سعیر پہ. امام نے کہا بتاؤ یہ تمہاری کتاب ہے, جبل سعیر پہ کس پہ وحی آئی؟ کیا کہنے بھائی, کیا کہنے. چیف ربائی کچھ دیر سوچتا رہا, پھر کہنے لگا پتہ نہیں, I don't know, مجھے نہیں معلوم. امام نے کہا کہ کتاب تمہاری, سورہ تمہارا, آیت تمہاری, تمہیں نہیں معلوم. کہا نہیں معلوم. امام نے فوراً عیسائیوں کا رخ کیا, کرسچن سے کہا جو وہاں پہ اسقف اعظم تھا, آرچ بشپ تھا, اس سے کہا بتاؤ کیا تمہارا عقیدہ نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ جبل سعیر پہ وحی آئی تھی؟ کہا ہمارا یہی عقیدہ ہے. کہ دیکھو کتاب تمہاری ہے, ان کے نبی کا تذکرہ موجود ہے. امام نے کہا آیت نمبر 18 اور 19 پڑھو. آیت نمبر 18 سورہ حبقوق کا, وہاں پہ جو ان کے چیپٹر کا, اور توریت کے اندر, ڈیوٹرامنی کے اندر وہاں پہ لکھا ہے, کہا کہ تجلی ربک, اور آپ کا رب اپنی آخری وحی کو نازل کرے گا علی جبل فاران on Mount Paran. انگلش میں کہتے ہیں پیرن, عربی میں کہتے ہیں فاران. جبل فاران پہ آخری وحی نازل کرے گا. کہا بتاؤ یہ جبل فاران پہ کس پہ وحی آئی؟ یہودیوں نے, عیسائیوں نے کہا ہمیں نہیں معلوم. کیا اس مجمع میں سب یہ نہیں گواہی دیتے کہ مکے کے پہاڑی سلسلوں کا نام جبل فاران ہے؟ ایک ہی نبی ہیں جنہوں نے کہا جبل فاران کے غار ہرا میں مجھ پہ وحی آئی. اب ایک مرتبہ یہودی کہنے لگے یہ آپ کو سب کیسے معلوم ہے؟ ہم نے کہا بات یہاں ختم نہیں ہوتی. وہاں پہ لکھا ہے کہ آخری نبی کو جناب موسیٰ سے نسبت ہوگی, اور ان کے بھائی کو ہارون سے نسبت ہوگی. جیسے ہارون کے بیٹے تھے شبر و شبیر, یا آپ کہتے ہیں شبر و شبیر کا, شبر و شبیر کا. اسی طرح سے آخری نبی کے 2 نواسے ہوں گے حسن و حسین. جیسے موسیٰ کی زوجہ نے ان کے وصی کے خلاف خروج کیا تھا, جیسے جناب موسیٰ کے 12 جانشین تھے, 12 نقیبہ,
نقیب 12 نقیب جناب موسیٰ کے 12 نقیب آخری نبی کے بھی 12 ہوں گے اس نے توریت کو بند کیا کہا سب مانتا ہوں آپ کو کیسے پتا امام نے فرمایا تو جو معجزہ کہے گا میں دکھاؤں گا کہنے لگا رسول جالوت کا مجھے پورا یقین آپ معجزہ دکھا سکتے ہیں لیکن کیسے کیوں امام نے کہا کیونکہ وہاں جو لکھا ہے نا 12 ہوں گے ان میں سے 8 کا میں میں کوشش کروں گا جلدی جلدی مکمل کروں گا میری اس بات فلائٹ بھی ہے مجھے ٹورنٹو جانا آج ہی رات آج ہی پہنچا ہوں کل کی فلائٹ کیونکہ مس ہو گئی تھی لندن کی ہماری ٹرین سٹرائک کی وجہ سے تو عزیزان گرامی پیش کر رہا ہوں جو چند جملے پیش کروں انہیں قبول فرما لیجئے عزیزان گرامی سرور کائنات کے ولادت سے متعلق اتنے معجزات ہیں ولادت سے متعلق اب یہاں پہ وحی سے متعلق 2 جملے سن لیجئے کہ پیغمبر نے کہا غار ہرا میں وحی آئی یہاں پاکستانی بھی حضرات بیٹھے وہ کہتے ہیں سارے پاکستانی اچھا پاکستانی حضرات نے شاید 4تھی کلاس میں دینیات میں پڑھا ہو بھول جاتی نا دینیات کون یاد رکھتا ہے وہ یاد رکھنے والی ہے نہیں میں یہ کہنے والا تھا آپ نے مجھ سے پہلے کہہ دیا وہ یاد رکھنے والی ہے نہیں وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام پہ وحی آئی صحیح بخاری میں لکھا کہ پیغمبر اسلام نے اپنے آپ کو غار ہرا سے باہر نکلے گرانے کی کوشش کی جناب جبرائیل نے پکڑ کے روک لیا کہ خودکشی نہ ہو جائے کہیں کہ گھبرا رہے تھے وہ گھر آئے بخار چڑھ گیا اور جناب خدیجہ نے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ بہت ایک بڑی مخلوق ہے بار بار کہتا ہے اقرا اور مجھے اس سے ہال چڑھ رہا ہے اور کہا آپ نے کمبل اٹھایا کہ میرا ایک وہ ماموزاد بھائی ہے عیسائی پادری ہے اس کا نام ہے ورقہ بن نوفل یعنی اب علم باب مدینۃ العلم کو ورقے بتائیں گے بتائیں گے کہ بھی آپ نبی میں محبت کے آپ ممنون ہوں جس طرح سے آپ سن رہے ہیں نا میں حسن سماعت کے ممنون ہوں کے اشاروں پہ چل رہے ہیں پہنچ رہے ہیں تو عزیزان گرامی میں نے ابتدا میں شروع میں کہا تھا کہ 5 ہستیوں کو بشارت تھی جواب وہاں سے یہاں پہ موجود ہے کیونکہ شروع میں بہت سے لوگ موجود نہیں تھے میں نے صرف اشارہ کیا جناب عبد المطلب کو بشارت تھی نام محمد رکھنا ان سب کو بشارت ہے پیغمبر کو کوئی بشارت نہیں وہ 40 برس کے سن میں دیکھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں ہے کون نہیں ہے مجمع آئیں ذرا قرآن کریم سے جواب دے دوں کیونکہ میں نے صحیح بخاری کا حوالہ دے دیا اور دینیات کا حوالہ دے دیا تو بہت سے لوگ کہیں گے بھی اتنا بڑے حوالہ دینے کے بعد ایسی پھر آپ بات جواب ایسا دے رہے ہیں تو جواب ہونا چاہیے مضبوط قرآن سے ہونا چاہیے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ اللہ کہتے ہیں ہم نے مادر موسیٰ پہ وحی نازل کی ہم نے مادر موسیٰ پہ وحی نازل کی موسیٰ کی ماں پہ وحی نازل کی انہیں تابوت میں رکھ کے بہا دیں جناب موسیٰ کی ماں نے پلٹ کے کہا تیرا حکم ہے میرا دل نہیں مانتا تیری خاطر بہا رہی ہوں نہیں ہے مجمع دریائے نیل پہ آئیں جناب موسیٰ کی والدہ جناب موسیٰ کو رکھا تابوت میں یہ جو تابوت سکینہ ہے وہ وہی ہے جس میں جناب موسیٰ کی والدہ نے رکھ کے بہایا تھا تو بنی اسرائیل اس کا بڑا احترام کرتے تھے اور جب جناب موسیٰ دنیا سے جانے لگے تو کہا کہ میرا امامہ میرا عصا میری انگوٹھی سب اسی میں رکھ دینا وہ بھی تائید کر گئے تابوت گرانا مت یہی تابوت سکینہ ہے اگر بدعت ہوتا تو پیغمبر منع کر دیتے ایک بات کی طرف اشارہ چاہیے اور اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤں گا تو جناب موسیٰ کی ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا جناب موسیٰ کی ماں پہ وحی آئی وہ نبی نہیں تھی رسول نہیں تھی رسول کی ماں تھی جناب موسیٰ کی والدہ گرامی ماں تھی نیل پہ کھڑی ہیں نہ اپنے آپ کو نیل میں گرانے کی کوشش کی نہ جناب جبرائیل نے ہاتھ پکڑ کے روکا نہ ڈری نہ گھبرائی فرشتہ دیکھ کے کہہ رہی ہیں ٹھیک ہے ایسا ہی کروں گی دل نہیں مانتا لیکن کروں گی ویسا جیسا اللہ نے کہا جناب مریم پہ وحی آئی آئیے نہیں کہ ہم نے آپ کی شکل میں ایک بچے کو رکھا کیفا
میں کیسے بچہ پیدا کر سکتی ہوں جبکہ لم یمسسنی البشر، مجھے بشر نے چھوا بھی نہیں ہے. پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں. جناب مریم کی ساری بحث فرشتے سے ڈر کے نہیں ہے. بچہ کیوں ہو رہا ہے؟ جناب موسیٰ کی والدہ نہیں ڈری، عیسیٰ کی ماں نہیں ڈری. موسیٰ عیسیٰ کا ڈرنا تو دور کی بات، ان کی مائیں نہیں ڈری، بیویاں ہوتے ہوئے، پاک دامن ہوتے ہوئے، پردہ دار ہوتے ہوئے. لیکن مسلمانوں نے پیغمبر کو ڈرا دیا. وہی آئی، پیغمبر ڈر گئے. بات پہنچ گئی کہ کیسے ہو سکتا ہے پیغمبر اسلام کا دل پریشان ہو جائے. ہو گیا دشمنان اہل بیت پہ لعنت. وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِ الْبُيُوتَ فِي الْجِبَالِ. ہم نے شہد کی مکھی پہ وہی نازل کی، پہاڑوں پہ گھر بنایا کرو. تم شہد نیچے رکھتی ہو، سارے جانور کھا کے چلے جاتے ہیں. بلندیوں پہ اپنے چھتے بناؤ. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. نہ شہد کی مکھیاں جلیں، نہ ڈری، نہ خودکشی کی کوشش. چلے وہ جیسی بھی وہی رہی ہو. عزیزان گرامی، یہ سردار انبیاء، کیسے ممکن ہے کہ فرشتہ دیکھیں اور کہیں اقرا بار بار کہیں اور دل میں خوف آ جائے، بخار ہو جائے. عزیزان گرامی، نہ جانے کس کو بخار آیا تھا، کون ڈرا تھا، ڈر کے رویا تھا. ڈر کی وجہ سے پیغمبر کو ڈرانا ضروری ہو گیا تھا. اہل بیت کے دشمنوں پہ میں آپ پہنچ گئے ہیں. عزیزان گرامی، سرور کائنات، سردار انبیاء، کیسے ممکن ہے فرشتہ آئے اور پیغمبر ڈر جائیں؟ بلکہ فرشتے کی کیا مجال کے کہے اقرا پڑھ، بلکہ کہیں پڑھیے. عزیزان گرامی، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حقیقت رسول خدا کی ہے، فرشتے ان کی تجلی ہیں. فرشتے ان کے جلوہ ہیں، ان کی تجلی ہیں. سورج کی جیسے کرنیں ہوتی ہیں، فرشتے ان کی کرنیں ہیں. بات پہنچ گئی. یہ رسول خدا کا مقام ہے، ان کی عظمت ہے. عزیزان گرامی، جو بڑے بڑے ہمارے بزرگ علماء نے لکھا ہے، پڑھا ہے، میں وہ ایک جملہ پیش کر کے ولادت سے متعلق شاید اسی پہ تمام کر دوں گا، کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ وقت تمام ہو گیا. 5-10 منٹ ہیں میرے پاس، اسی پہ مکمل کروں گا کہ خود جناب جبرائیل سے، جیسے سید نعمت الجزائری نے اور بزرگ علماء نے لکھا ہے، اور ہمارے پاکستان کے علماء نے اس کو پڑھا ہے، اور بڑے بڑے جگہ لکھنؤ کے علماء نے اس کو، کہ خود جناب جبرائیل نازل ہوئے. کہا جبرائیل کیا عمر ہے؟ کیا عمر ہے آپ کی؟ کہا یا رسول اللہ میں تب خلق ہوا تھا جب وقت نہیں تھا. کہا لیکن میں اتنا بتا سکتا ہوں کہ ایک ستارہ 25,000 برس میں ایک مرتبہ نمودار ہوتا ہے. میں اس ستارے کو 25,000 مرتبہ دیکھوں. کہا جبرائیل اگر دیکھو گے تو پہچان لو گے؟ کہا یا رسول اللہ 25,000 مرتبہ دیکھا، ایک نہ 2 مرتبہ. کیسے مرتبہ؟ کیسے ممکن ہے کہ دیکھوں اور نہ پہچان سکوں؟ تو کہا کیوں نہیں پہچانتے؟ وہ ستارہ مجھ محمد کا نور ہے. عزیزان گرامی، کی جو سرور کائنات کا نور تجلی کرتا ہے، دنیا میں بھی تشریف لائی ہیں تو ان کی تنزیل ہے، یہ حقیقت نہیں ہے. یہ ان کی حقیقت نہیں ہے. ان کی حقیقت کا کوئی دنیا میں تحمل ہی نہیں رکھتا. اور یہ سن لیجیے، حدیث بحار الانوار کی حدیث ہے، اگر برداشت نہ ہو تو اس کو کارڈ ڈیلیٹ کر دیجیے گا بعد میں اپنی میموری سے. کہ حدیث نبوی لی مع اللہ ساعۃ لا یتحملہ ملک مقرب اور نبی مرسل. میرے اللہ کے ساتھ بعض اوقات ہر روز دن میں ایسے معاملات ہوتے ہیں جس کا تحمل کوئی نہ فرشتہ رکھتا، نہ کوئی نبی رکھتا. میں اللہ کے ساتھ ایسے جو ہے وہ تعلقات میرے ہیں
کہ کوئی اس کا تحمل ہی نہیں رکھتا, کوئی برداشت ہی نہیں کر سکتا. توجہ. تو ایک مرتبہ علماء نے لکھا ہے, یہ شیعہ سنی علماء نے, کہ بھی جناب سرور کائنات تشریف فرما تھے اور جناب مولا کائنات نے صحابہ سے کہا رک جاؤ. کہ یا علی کیوں رسول خدا کے پاس جانے کا, نہیں رک جاؤ ابھی وحی آ رہی. سب رک گئے. کب چلے جاؤ وحی مکمل ہو گئے. کہا یا رسول اللہ ہم آپ کے پاس آ رہے تھے, علی نے ہمیں روک دیا کہ وحی آ رہی ہے. کہا علی نے صحیح کہا. کہا بلاؤ میرے بھائی کو. کہا کہ یا علی آپ نے روکا تھا. کہا یا رسول اللہ کیونکہ جبرائیل آپ پہ وحی نازل ہو رہی تھی, وہ فرما رہے تھے, اس لیے میں نے روک دیا ان سب کو. تو کہا انک تسمع ما اسمع وترى ما ارى, جو کچھ میں سنتا ہوں آپ بھی سنتے ہیں, جو کچھ میں دیکھتا ہوں آپ بھی دیکھتے ہیں. امت کے غریبوں کا, فقیروں کا پیغمبر سے کیا مقابلہ. آپ کیونکہ پتہ چل گیا کہ سب پاکستانی ہیں تو جملہ پیش کر رہا ہوں. تعلق تو ہوتا ہے, ہو ہی جاتا ہے, وطن کے عجیب غریب محبت ہوتی ہے. لذا گرامی یہ پاکستانی حضرات اس کو زیادہ لطف لیں گے. تمام حضرات آپ نے سنا ہوگا کل اور آج میں جتنی بھی نعتیں ہو رہی ہیں پاکستان کے اندر, جتنے جلسے ہو رہے ہیں, سب جگہ پہ غلام ہیں غلام ہیں. ایک دکا نے جواب بھی دیا, رسول کے غلام ہیں. تو ساری امت غلام ہے رسول کی, سب کے سب مسلمان ایک ہی نعرہ لگا رہے ہیں, غلام ہیں رسول کے غلام. اور یہاں تک کہ جنہوں نے شروع کیا تھا وہ تو چلے گئے. ان کے بیٹے نے کہا کہ صحابہ کا بھی اس لیے مقام زیادہ ہے کیونکہ سارے صحابہ غلام رسول تھے. صحابہ بھی سب کے سب غلام رسول ہیں. سارے صحابہ غلام, تابعین غلام, امتی غلام, سارے غلام پیغمبر مولا. اور جس کے پیغمبر مولا اس کے علی. یہ ساری امت کب تک سرور کائنات کے ان معجزات کا انکار کرے گی, ادراک نہیں کرے گی کہ کون کون سے معجزات. بس میں جلدی پیش کرتے ہوئے ختم کر رہا ہوں جلدی آج کے اس میلاد کو, اس جشن کو, کہ یہاں تک ملتا ہے کہ سرور کائنات اگر ہاتھوں پہ سنگریزہ اٹھاتا تو وہ تسبیح کرنے لگتا ہے. ایسا ہی تو امت کہتی ہے اے کاش وہ سنگریزہ میں ہوتا. میں نے کسی کا نام نہیں لیا ہے. کہتے ہیں کہ رسول خدا نے ہاتھوں پہ سنگریزہ رکھا اور وہ تسبیح کرنے لگا, سبحان اللہ کہنے لگا, تو پیغمبر کے ہاتھوں میں ہو. اور ایسا تھا, پیغمبر ہاتھوں پہ سنگریزہ رکھتے تو سنگریزہ کہتا, پتھر کنکری کہتی سبحان اللہ. بھائی امت کے بیٹوں کو یہ پیغام دے دیں کہ سارے لوگ امتی یہ کہتے ہیں کاش وہ سنگریزہ میں ہوتا جس کو پیغمبر نے ہاتھوں پہ اٹھایا تھا. تو امت کے بیٹوں پیغمبر کی اس آل ہی کو مان لو جنہیں پیغمبر نے واقعی ہاتھوں پہ اٹھایا تھا. میں نے کہا بہت سے معجزات ہیں, جلدی چند ایک معجزات کو سن لیجیے. تو ادارے گرامی پہلا کہ ہاتھوں پہ سنگریزہ رکھتے تو وہ تسبیح کرنے لگتا. اور پیغمبر اسلام کے لیے ملتا ہے کہ آپ کے بدن سے جو پانی مس ہو جاتا وہ شفا بن جاتا. صحابہ آپ کے وضو کا پانی گرنے نہیں دیتے تھے, سب تبرکن لے جاتے تھے. جملہ میں کہہ گیا ہوں, ظرف لے آتے تھے, برتن لے آتے, کہتے بھئی یہ تبرکن لے جاؤ. تبرک کے منکروں کو بتا دیجیے. صحابہ تبرک کو مانتے تھے. پیغمبر اسلام کے بدن سے مس ہوا پانی بھی شفا تھا. اور آپ کا لعاب دہن کا اثر یہ تھا, بیمار کو لگاؤ تو شفا مل جائے, کھارے پانی میں ڈالو تو میٹھا ہو جائے, خشک کنویں میں ڈالو تو کنواں بھر جائے. جس کے لعاب دہن کا اثر ایسا ہو تو اس کے خون کا اثر کیسا ہو. تھوڑی سی دیر کے لیے چلیے گا. اب سب نے لکھا ہے کہ صحابہ کرام سب کے سب رسول خدا کے بدن کے معجزات میں سے کیا تھا, پیشانی سے نور نکلتا. کہ یہاں تک کہ ام المومنین کہتی ہیں کہ دن میں اگر سوئی کھو جاتی تھی رات کا انتظار کرتا. تو صحابہ کو بتا رہی تھی, صحابہ نے کہا ام المومنین
جب رات میں تو اندھیرا اور زیادہ ہو جاتا ہے، تو آپ رات کا انتظار کیوں کرتی تھی؟ کہا کیونکہ رات میں سرور کائنات تشریف لاتے تھے، وہ سوئی جو دن کی روشنی میں نہیں ملتی تھی پیغمبر کی پیشانی کے نور میں مل جاتی تھی۔ یہ کیسے ناخلف بیٹے ہیں کہ امہات المومنین کی نہیں مان رہے، ملاؤں کی نہ ماننا کہ بحثیں کرتے رہو پیغمبر نور تھے یا خاکی۔ ام المومنین ماں بتا رہی ہے پیغمبر کی پیشانی میں نور تھا۔ ہر زندہ مردہ دشمن کا لعنت۔ میری بات پہنچ رہی ہے ایزان کرام؟ تو پیشانی میں اتنا نور تھا کہ رات کی تاریکی میں، ایزان کرام سن لیجئے گا چند ایک جملے میں جلدی پیش کر رہا ہوں۔ کہا اور کیا؟ کہا بدن پہ ایک نشان تھا مہر نبوت کا جس میں لکھا تھا خاتم النبیین، کہ جس کی زیارت کرنے کے لیے جب پیغمبر نے آخری خطبے میں کہا کہ اگر میں نے کبھی کسی پہ ظلم کیا ہو تو آج مجھ سے بدلہ لے لیں، تو ایک صحابی کھڑے ہوئے کہا یا رسول اللہ آپ نے مجھے تازیانہ مارا ہے۔ کہا مجھے نہیں یاد میں نے کبھی جانور کو بھی مارا، میں نے تو اپنی اونٹنی کو کبھی نہیں مارا، میں نے اپنے گھوڑے کو سواری کو کبھی نہیں مارا۔ کہا نہیں آپ نے مجھے کہا ٹھیک ہے، دوسرے صحابی سے کہا اس کو تازیانہ دے دو، کہا تازیانہ مارا۔ کہا نہیں یا رسول اللہ جب آپ نے تازیانہ مارا نا تو میری پوچھ برہنہ تھی، پیغمبر زمین پہ بیٹھے کہ میری پوچھ سے کپڑا اٹھا دو تاکہ میری برہنہ پوچھ پہ تازیانہ مارے۔ جیسے ہی کرتا اٹھایا ان صحابی نے تازیانہ پھینکا اور پیغمبر کی پشت کے مہر نبوت کے بوسے دینے لگے۔ لوگ ہیں وہ صحابی پیغمبر کے مہر نبوت کے بوسے دینے لگے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیجیے گا، میں نے جھوٹ بولا تھا، آپ نے کبھی تازیانہ نہیں مارا، میں مہر نبوت کی زیارت کرنا چاہتا تھا اس لیے میں نے جھوٹ بولا تھا تاکہ میں زیارت کر سکوں، آپ کبھی چمنے نہ دیتے۔ تو وہ افراد جو زیارت کے منکر ہیں انہیں بتا دیں صحابہ جھوٹ بول کے بھی زیارت جائز سمجھتے تھے۔ تمام کر دیا۔ ایزان گرامی آخری جملے سن لیجیے، میں محبتوں کے آپ کا ممنون ہوں۔ کب پیغمبر کے بدن کے ایسے معجزات تھے، تو ایزان گرامی جو جس میں مبارک کے معجزات لکھے ہیں بے انتہا معجزات ہیں، جس کے اندر لکھا ہے کہ آپ کے منہ مبارک بڑھتے نہیں تھے، ناخن بڑھتے نہیں تھے پوری زندگی میں۔ آپ نے کہا صرف ایک مرتبہ حجت الوداع کے موقع پہ آپ نے سر کے بال منڈوائے، سارے صحابہ نے کہا یہ منہ مبارک اسے کہا جاتا ہے، یہ آپس میں تقسیم کر لو، ہاتھ میں رکھ کے دعا مانگو کہ قبول ہو۔ مجھے تعجب ہے ماننے پہ آتے ہیں تو بال کو مان لیتے ہیں اور نہیں ماننے پہ آتے تو آل کو نہیں مانتے۔ گرامی جسم مبارک کے سرور کائنات کے اتنے معجزات ہیں، آخری پیش کر رہا ہوں، اس کے علاوہ وقت نہیں، دو معجزات سن لیجیے۔ ایک آپ کا جہاں جہاں قدم رکھتے تھے تو بعض اوقات کچے پہ ریت پہ نشان نہیں بنتے تھے، مٹی پہ نشان نہیں بنتے تھے، اور بعض اوقات چٹانوں پہ نشان بنتے جاتے تھے۔ یہ اب آپ کو سمجھ میں آیا قدم گاہ کے نشان؟ اگر کبھی کوئی انکار کرے کہ قدم گاہ کے نشان کیسے ہیں تو یہ رسول ان کی آل کا معجزہ تھا کہ جہاں قدم رکھتے تھے جہاں چاہتے تھے نقش بن جاتا، جہاں چاہتے تھے وہاں نقش نہیں بنتا۔ تو صحابہ نے خود پوچھا یا رسول خدا آپ پاؤں رکھ رہے ہیں، ہمارے پاؤں کے نشان بن رہے ہیں، آپ کے پاؤں کے نشان نہیں۔ کہا جہاں چاہتا ہوں اختیار رکھتا ہوں، وہاں نقش بنتا ہے، جہاں نہیں بنتا۔ اور جہاں پیغمبر اسلام سو رہے ہوتے صحابہ کا مجمع سب دیکھ کے بتاتے تھے یہ پیغمبر سو رہے ہیں۔ کہا کیسے؟ کیونکہ پیغمبر پورا بدن ڈھانپ کے سوتے تھے، کالی چادر لیتے تھے۔ کیا کہنے؟ اے کالی کملی والے تجھ پہ لاکھوں سلام، ہر جمعے کو پاکستان میں نعت پڑھی جاتی ہے، اے کالی کملی والے تجھ پہ لاکھوں سلام۔ پیغمبر کالی ابا اوڑھیں تو سنت ہے، شیعہ کالے لباس پہنے تو بدعت ہے۔ وہ پیغمبر کالا ماما کالی ابا لینا یعنی ہمارے ہاں پورے سال میں مکروہ نہیں ہے، کالا لباس مکروہ ہے، صرف غم میں جائز ہے، مستحب ثواب ہے اس کا، اس کے علاوہ تو کہتے لیکن کالا ماما پورے سال پہنو مکروہ نہیں، کالی ابا پورے سال پہنو مکروہ نہیں، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، اور کالا رومال، اور بعض نے لکھا کالے موزے بھی، کالی جرابے بھی۔ تو ایزان گرامی بھی کہا کہ پیغمبر کیونکہ کالی ابا لیتے تھے اور آج تک مسلمان پڑھ رہے ہیں کالی کملی والے تجھ پہ لاکھوں سلام۔ سن لیجیے گا، مکمل کر رہا ہوں۔ تو پیغمبر جہاں سوتے تھے نا تو رات کی گپ اندھیرے میں بھی سارے صحابہ دیکھ کے کہہ دیتے تھے یہ رسول خدا سو رہے ہیں۔ لوگ پوچھتے کیسے معلوم ہے؟ کبھی ان کے جسم سے نور چھن چھن کے نکلتا ہے، نور بتاتا ہے یہ پیغمبر سو رہا ہے۔
पैगंबर करवट नहीं लेते थे, पूरा बदन ढांप के सोते थे, सर से लेके पांव तक बदन ढांप के सोते, लेकिन फिर भी सब कहते थे ये पैगंबर सो रहे हैं। सहाबा में नूर नहीं था, वो तारीख थे, पैगंबर का नूर छन छन के निकलता था, अबा से बाहर आता था, अबा ओढ़ते थे फिर भी पता चलता था ये पैगंबर हैं, नूर बताता था पैगंबर हैं। तो मुझे कह लेने दे, अगर पैगंबर को शबे हिजरत किसी को अपने बिस्तर पे सुलाना हो, ऐसे को सुलाएंगे जिसके जिस्म से वैसा ही बदन मुबारक सरवर कायनात। जेड़ा नारा ना मारे ओनू नारे वाला मारे, पंज नारे पंज नहीं सवा लख नारा। मैंने सोच के नहीं आया था सवा घंटे पढ़ूंगा, आप हजरात ने पढ़वा लिया। मेरी हालत जैसी थी, मैंने टूटे फूटे अल्फाज में पेश किया। फैज़ान गिरामी, ये सरवर कायनात का जिस्म मुबारक ऐसा है। अब सोचिए वो जो आल साथ साथ रहती हो, कि जिनके मुताल्लिक सहाबा को भी हमेशा शक होता हो ये हैं या ये हैं, और शबे हिजरत वो जो बार बार देख रहे थे वो शिया नहीं थे, वो अबू सुफियान के भेजे हुए थे, जो बार बार देखते कहते थे अभी मोहम्मद सो रहे हैं। उन्हें ना नूर में कमी नजर आई, वोल्टेज में भी कमी नहीं थी, उसका नूर ज्यादा था इसका कम है, उसका कद बड़ा था इसका कद। अब बात पहुंच गई जाने के नाम, देखने वाले बार बार कहते थे अभी मोहम्मद सो रहे हैं। ऐसा नहीं गिरामी, ये सरवर कायनात की आले पाक है जिन्होंने समझाया कि पैगंबर को कोई नहीं समझ सकता। जितना हम समझे, हम ये समझे कि हम अभी नहीं समझे। मेरी बात पहुंच गई? हाँ, जरा हाथों को बुलंद करेंगे, मुझे भी फौरन एयरपोर्ट जाना है। परवरदिगारा, अपने हबीब का वास्ता, उनकी आले पाक का वास्ता, क्योंकि हबीब खुदा ने कहा मुझे कभी मेरी